للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللہم بس ثواب هذه السورة إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات واجعل الجنة مثواهم واشرهم مع النبي والأئمة الطيبين الطاهرين المعصومين رب صل على محمد وآل محمد صلوات باوا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمد لأہلہ والصلاة ولا أهلها أما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم الا انما الحسین باب من ابواب الجنہ صلوات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری صلوات بر محمد اجازت ہے میں آغاز کرنے میں کل میں اہمیت اور ضرورت عزاداری تے کچھ گزارشات پیش کی تھی ہیں میں دسا ہے کہ دنیا دے ہر مذہب واسطے دو چیزاں دا ہونا ضروری ہے، ایک بنیاد دا دوجا بقا دا۔ ہزاراں سال تحقیق کرو نتیجہ ایہو ملدا ہے مذہب شیعہ دی بنیاد ولائے علی بقا عزاداری حسین۔ توجہ فرمائیے میری بات، بنیاد ولائے علی بقا عزاداری مظلوم کربلا۔ اور میں دسا ہے جو عزاداری نہ مستحب ہے نہ واجب ہے، بلکہ عزاداری واجب تو اتا اوجب عبادت ہے۔ توجہ فرمائیے میری گزارش، جتھے جان اور مال خطرے چھومن شریعت ہر عبادت چھوڑن دا حکم۔ عزاداری وہ عبادت ہے جڑا عزاداری خطرے چ ہوئے تا جان دیوان بھی ضروری ہے، مال دیوان بھی ضروری ہے۔ کچھ توجہ فرمائیے میرے گزارشات۔ میں ایک مشکل یا موضوع کل تو شروع کی تھے، میں چاہنا جو ایک بچہ دا فائدہ بھلائی ہوئے پوری توجہ۔ جان و مال واسطے ہر عبادت چھوڑن دا حکم ہے، قربان کرن دا حکم ہے۔ عزاداری جڑا خطرے چ ہوئے جان خرچ کرنے واجب ہے، مال خرچ کرنے واجب ہے۔ توجہ ہے میری بات۔ ایک تا یہ میں کل فرق دسائی باقی عبادتاں دا اور عزاداری دا، تہاڈا موڈ ہوئے تو میں گزارش کر دوں۔ دوسرا میں فرق دسائی بے اللہ نے ہر عبادت واجب مستحب اس دے اجر اور ثواب دی حد مقرر کی تھی۔ عزاداری ایسی اللہ کو محبوب اور پیاری عزیز عبادت ہے جن دے ثواب دی حد اللہ مقرر کی۔
لا تقدیر لثوابہا، عزاداری دے ثواب دی حد مقرر کوئی۔ اتہائی کل علی گفتگو یہ میں دو چار جملہ میں جڑے نمیں بندے آج آئے انہاں تک پہنچا لیتی ہے۔ میں چاہتا جو این سلسلے نو ہون اگے ٹوریے، توجہ ہے میری گزارش۔ میں جو کچھ شیعہ ممبر تے بیان کردہ واللہ نہ میرا تصور ہوندے، نہ میرا خیال ہوندے، نہ میرا گمان ہوندے، میں شیعہ کتاباں جو پڑھتا ایک ایک بات واسطے میرے کول 5 6 حوالے ہوندے کم از کم۔ توجہ ہے میری گزارش۔ ہر عبادت دے ثواب دی حد معین مقرر ہے، عزاداری دے ثواب دی حد مقرر معین کوئی۔ پوری توجہ علم دوست احباب، میں لگ گیا تحقیق تفتیش بھئی کسے عالم دا میں کو کوئی حوالہ ملے بھئی حد تا مقرر کوئی نہیں، کوئی اندازہ لمسمتا ہوئے جو ثواب ملتا کتنے عزاداری۔ کوئی اندازہ، کچھ تخمینہ، کچھ تو پتہ چلے بھئی ثواب ہے کتنا عزاداری، باقی عبادتاں دا کتنے اور عزاداری دا حد دا پتہ نہیں لگ سکتا جو اللہ مقرر ہی نہیں کی تھی۔ کوئی اندازہ تو ہوئے نا۔ میں ممکن حد تک جو مل سکیاں ایران، عراق، شام، لبنان، بیروت دیاں کتاباں، لکھنؤ دیاں، کراچی، اسلام آباد، ملتان، بکھر، میں کوشش کی تھی بھئی کوئی حوالہ کتاباں چو گولا عزاداراں اور ماتمیہ تک پہنچا۔ پہلی دفعہ جب میں زیارت تے گیا 2001 ایران میں کوئی اتھو دے ذاکر دا عالم دا، اتھا جڑے ذاکر ہوندے نو پہلے عالم ہوندے ذاکر بعد ہوندے، پڑھے لکھے ہوندے۔ توجہ ہے میری گزارش تھی الحمدللہ اتھا بھی چینجنگ تبدیلی کافی لوگاں دے مزاج بدل رہے ہیں، پوری توجہ پڑھے لکھے ہوا۔ وہ اکبر قحطانی صاحب انہاں دا کتب خانہ میں نو مل گیا اور انہاں مہربانی کی تھی بھئی تو روضہ خانے پاکستان دا جیڑی جیڑی کتاب تھے کو پسند آوے نا قیمت میری مرضی دیو سی۔ میں آکھے مذہب والے معاملے دے وچ پیسہ دی گال ہی نہیں، کتابہ میں کو دے چاہ جو منہ کر سے میں دوجی گال ہی نہ کرے۔ 4-5 کارٹون میں عربی فارسی کتاباں دے گھن آیا، پوری توجہ رکھا ہے۔ انہاں دے وچ ایک میں کتاب ملی جواہر الایقان، 5-7 تا درس شیعہ دے موجود ہو سن لاہور دے ایریے تے، اہل سنت دے بھی ڈھیر سارے موجود ہیں، پوری توجہ پڑھے لکھے باپ۔ جواہر الایقان لکھن والے آقا دربندی، شیعہ علماء چو اس عالم جتنا عزادار عالم میں نہیں لٹھا۔ 10ویں دا دن ہو گیا، امام اللہ آکے گربان چاہ کر کے پا برانا سارا دن محلے دوڑیا، لوگوں مسلمانہ نواز رسول مار لیتے اور اس دی موت دی میں فضائل پڑھ رہے ہیں، اس دی موت دی وجہ ہی عزاداری مظلوم کربلا ہے۔ انہوں نے صفحہ 316 پہ ایک فکرہ لکھ کے میری مشکل حل کر دیتی۔ اس لکھے پوری توجہ علم دوست آباد، انہیں لکھے بے عزاداری دے ثواب اور باقی واجب مستحب عبادتاں دے ثواب فرق کیا ہے؟ کیا فرق کیا ہے؟ سطح ثواب فرق کیا ہے؟ تو موڈ ہوئے تو میں حوالہ بیان کروں۔ کتاب جواہر الایقان صفحہ 316، کتاب جواہر الایقان صفحہ 316۔ کسے عبادت دی حقارت ثابت کرنا مقصود نہیں، کفر ہے، صرف عزاداری تے باقی عبادتاں دا فرق دسنا مقصود ہے۔ پوری توجہ، جو مستحب ہے وہ مستحب ہے، جو واجب ہے وہ واجب ہے قیامت تک۔ عزاداری دا باقی عبادتاں دے ثواب فرق کیا ہے؟ انہوں نے لکھا ہے دنیا دی کوئی عبادت 1 لاکھ سال دی ہوئے
اس لاکھ سالہ عبادت دے ثواب نالوں اللہ دے نزدیک عزاداری حسین چ گزارے ہوئے 1 گھنٹے دا ثواب زیادہ ہے۔ نگاہ میرے پاس ہے کیا لکھے ہوں نا، تھوڑا بندہ نامی علی شرکت کی تھی کیوں سردی دا سر دیکھو دیکھو یا تا علی علی چھوڑ دو، یہ نیوے چھوڑ سکتے جہنم دا ڈاری وے توات وج گج کی علی علی کی تک تساں تا اللہ دا شکر ادا کی تک نوافل پڑھے کرو یومیہ جو اللہ نارے علی امام تو آپ کو لکھتا ہے۔ توجہ ہے میری گزارش دے یا غور فرمائے کہ ایک آدمی 1 لاکھ سال 60 سال نہیں 1 لاکھ سال کوئی واجب مستحب دیگر عبادت بجا لاوے تے دوسرا بندہ صرف 1 گھنٹہ حسین دی مجلس چا سنے یا ماتم چا کرے یا ماتمیاں کو پانی چا پلاوے اللہ دے نزدیک 1 گھنٹے دا ثواب زیادہ۔ توجہ ہے میری گزارش ہون پتہ لگا بھی عزاداری دے ثواب دا۔ ایک ہوری حوالہ میں کو مل گئی تھیں تو آڈا موڈ ہوئے تو ہوئی میں تو کڑا سائن مقصد تھا اچھی قوم دی تعمیر ہے نا، بے واقع کربلا لوگاں نوں بھولے نہیں، یہ ہر نسل تک پہنچ دراوے مجلس دائیو مقصد ہے نا۔ اور یقین کرا ہے 5ویں سرکار نے ایک گل میری واتی سن لوائے ذاکر عالم کہیں معصوم دا نام چاوے تا درود واجب ہے ویسے نہیں۔ توجہ ہے میری گزارش میں اسے واسطے نام نہیں چاہیا میں عدد نہ لکھے 5ویں سرکار یہ گلہ بھولنا ایک دفعہ سونی واتوں دے تو عمل کیتا پوری توجہ پڑھے لکھے اب آپ بھئی تو وقت بچ ونیے نا۔ 5ویں سرکار نے اپنی جائیداد دا ایک حصہ عزاداری واسطے مخصوص کیتا اور 6ویں سرکار کو حکم دیتا بیٹا بھئی جدہ حاجی حج تے ویندے نا تے اتھا مجمع ہوندے زیادہ اس حصے چو اس ذاکرہ کو نیاز دے میں او میدان عرفات تے مناج کھڑ کے میرے ڈاڈے دی عزاداری دے نوہے پڑسن۔ 6ویں سرکار گزارش کیتا مولا جائیداد دا حصہ عزاداری واسطے وقف کیتا وے ایڈی ضرورت کے لیے سرکار فرمایا اگے غدیر لوگاں بھلا چھوڑے میں چاہندہ جو عزاداری لوگ غدیر آنگوں بھلا میں نہیں۔ اگے غدیر بھول گئی ہے لوگوں نے بھول گئی ہے نا یہ عزاداری چی غفلت ہوئی تو حسینیت بھول ویسی توجہ ہے میری گزارش عزاداری دا مقصد حسین دوہری دا رہوے حسین دا تذکرہ ہوں دا رہوے واقعات کربلا دا تذکرہ ہوں دا رہوے دیگر عبادت 1 لاکھ سال دی
عزاداری حسین دا 1 گھنٹہ اللہ نو زیادہ عزیز ہے، واتوی حد کوئی نہیں۔ توجہ ہے میری گزارش تے، حسین نال محبت کرنا عزاداری ہے، حسین دے قاتل تے لعنت کرنا عزاداری ہے نا۔ ہن توجہ رکھا ہے علم دوست آباد، لکھنؤ دے ایک عالم نے بڑا اتنا ہی خوبصورت فکرہ لکھے، اسے چی پتہ لگ دے جو دیگر عبادتاں تے عزاداری جے ثواب فرق کیا ہے۔ بھائی پوری توجہ لاہور والے، زندگی بھر لطف گنائی نہ فکرہ نے، انہیں لکھے کہ پورے سال دیاں راتاں چون سب تو افضل رات شب قدر، کیڑی رات؟ شب قدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کتنی افضل ہے؟ 1000 مہینے تو ایک رات، 1000 رات تو نہیں، 1000 مہینے تو ایک رات۔ میرا خیال ہے تو موڈ کوئی نہیں، 1000 مہینے تو ایک رات، 19 دیئے 21 دیئے 23 دیئے، یہ تو پردے اللہ آسی تا حقیقت نسے سی۔ بہرحال انہا 3 چو کوئی ایک رات، توجہ ہے مولا نو ایک بندے مجبور کی تا مولا راتاں ترائہن کوئی تا پہچان ڈس ہوئی سی۔ سرکار فرمایا اگر رمضان سردیاں چاہوے تا انہا راتاں چو جیڑی زیادہ گرم ہوئے وہ شب قدر ہے، اگر رمضان گرمیاں چاہوے تا انہا 3 راتاں چو جیڑی زیادہ ٹھنڈی ہوئے وہ شب قدر ہے۔ کوئی توجہ فرمائیں تو بیٹھو میری گزارش تے ہے نا، یہ میں تو ایک جملے پہچان ڈسی ہے معصوم دی زبانی، پورے سال دیاں راتاں چو افضل رات شب قدر، کتنی؟ 1000 مہینے تو ایک رات خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے بہتر۔ بیٹا کیا مقصد؟ ایک بندہ 1000 مہینہ عبادت کرے تے دوسرا بندہ صرف انہ 3 راتاں تو ایک رات عبادت کرے، 1000 مہینے دی عبادت تو اللہ دے نزدیک ایک رات دی عبادت۔ توجہ ہے، میں کوئی پاک منبر دی قسم ہے، لکھنؤ دے عالم لکھا ہے ایک بندہ پوری شب قدر مسلح دے عبادت کرے تے دوسرا بندہ 1 سیکنڈ حسین دے قاتل تے لعنت چا کرے، اللہ دے نزدیک شب قدر دے ثواب نالو ایک لعنت دا ثواب دے آتا۔ توجہ ہے، کوئی فائدہ ہی ہوندہ پہ یا ٹائم ضائع کریں دا کھڑا ہوندہ پہ فائدہ نہ کر۔ عزاداری دا ثواب ہر عبادتوں افضل مگر حد مقرر کوئی، دوئے حوالے ان دورے ذہنے چھن، اس تو بہتر کوئی حوالہ لب ہی نہیں سکتا۔ پوری توجہ رکھا، ایہا وجہ ہے بھائی جتنے نبیین تے جتنے رسولن، جتنے ولیین، جتنے وسیعین، جتنی حجتن، جتنے امامن،
ہر کہیں نالو جنت تے زیادہ اختیار اللہ حسین ابن علی دا بنائے. ہر کسے نالوں جنت تے زیادہ اختیار بولو حسین ابن علی. یا انچا سمجھا ماں جنت دی جتنی آبادی ہو سی جنت دی زیادہ آبادی حسین دی وجہ تو جنت ویسی. علی شہنشاہ حسین بادشاہ علی شہنشاہ حسین بادشاہ اللہ ایمان غور ہے میری گزارش. آدم ہے، نوح ہے، ابراہیم ہے، موسیٰ عیسیٰ ہے، کوئی بھی نبی ہے سارے لوگاں نو جنت درہ دکھا مڑا ہے جہنم تو بچا مڑا ہے. ہدایت واسطے آئے نا مگر ہر کہیں تو جنت تے اختیار تے اقتدار تسلط تے تصرف حسین دا زیادہ. ہن تساں جمائیاں ایستا ایستا شروع کر دیتی ہیں تے بس میں بھائی میری تا یہ ذاکری وے پسند آوے تے ٹھیک ہے نہ آوے تے ٹھیک ہے. کوشش کریں نا بے قوم دا وقت قیمتی ہے سرمایہ قیمتی ہے ضائع نہیں ہونا چاہیے. پوری توجہ جنت اختیار زیادہ کہندے حسین ابن جنت دی زیادہ آبادی حسین دی وجہ تو جنت. ہون میں ایک حدیث پڑھ کے تو کو دسائنا جو تمام نبیوں رسولاں ولیاں وسیعاں دیگر آئمہ دی وجہ تو کتنے لوگ جنت چھوسن تے ہکل محسن انسانیت حسین دے ووٹ جنت کتنے ہو جنت سب تو ووٹ بینک زیادہ حسین ابن علی. توجہ ہے. ہن میں حدیث پڑھ کے تو کو فرق دسائنا کتابیں میرے ذمہ حوالے میرے ذمہ جیڑا جان بوجھ کے ممبر تے غلط بیانی کرے اوہی بندے دا پتر نہیں کتے دا پتر جیڑا شیعہ صدا کے ہی مذہب تے شک کرے گا اسے کی کرو لگا اس تو بڑی گل تک ہو رہی بات ختم ہو پوری توجہ علم دوستا بات. ہر حجت الہیہ نالو ہر نمائندہ ربانی نالو جنت تے زیادہ اختیار حسین ابن علی دے. ہن سر چاہتے میں حدیث پڑھ کے فرق دساں بھئی آدم دی وجہ تو کتنے بندے جنت جو حسین نوح دے کتنے بندے جنت جو حسین ابراہیم دے کتنے بندے جنت جو حسین. معصوم ممبر تے محو خطبن مصروف خطبن ایک سائل کھڑا ہو گئے آدھے مولا اے جنتیاں دی کل تعداد کتنی جہنمہ 7 جنتاں 8 یعنی 7 طبقے جہنم دن 8 طبقے جنت دن 7 دروازے جہنم دن 8 دروازے. کوئی توجہ ہے میری گزار. جہنم میں جڑا زیادہ مجرم ہوں طبقہ سخت جنت جڑا زیادہ عزادار حبدار اس دا درجہ زیادہ. توجہ رکھا ہے میری گزارش تے پوری توجہ. مولا جنتیاں دی کل تعداد کتنی بہشت امبر سرشت دے وسدے کتنے کائنات دیاں خوشیاں حجت زمانہ دے چہرے دا طواف کیتا. مولا فرمایا جنتیاں دی تعداد 1000 صف ہے 1000 بندہ نا
1000 صف قطار لائن، وہ میل دی بھی ہو سکتی ہے، مشرق تو مغرب جتنی لمبی بھی ہو سکتی ہے۔ یہ جے نعرے ہوئے تو میں پڑھ لے محرم دے کٹے مکے ہوئے ذاکر تو کو مجلس واتی سنیں دے کھڑے ہیں، پھر بور بور ہو کے سن دے پہ ہوتے ہیں۔ مہربانی یہ محرم دے بعد دوترائے دیاڑے جبرن میں ریسٹ کر گئے دے، باقی ذاکرین کوئی نہیں ویکھی۔ توجہ ہے میری گزارش، یہ تھوڑی مہربانی ہے جو میرا احترام کریں دے میں کہ گال آکھاں تا من وین دیو، پوری توجہ پڑھے لکھے آبا۔ مولا جنتیاں دی تعداد سرکار فرمایا 1000 صف۔ مولا یہ جو ہر نبی تے ہر رسول تے ہر ولی تے ہر وسیع تے ہر امام آیا جنت درہ دکھاون، ہون ذرا وضاحت فرماؤ نا جو 1000 جنت دی صفے چو آدم دے کوٹے دیاں کتنیاں صفاں، نو دیاں کتنیاں صفاں، ابراہیم تمام نبیوں رسولہ ولیاں امامہ وسیعہ دا ناچہ۔ مولا فرمایا سن گن تفصیل دا وقت نہیں، آپ تقسیم ودہ کریں۔ مولا کی میں سرکار فرمایا جنتیاں دی تعداد 1000 صف، جیندے وچوں فقط ایک صف تمام نبیاں رسولاں ولیاں وسیعاں امامہ دی سفارش نال جنت ویسیہ تے 999 صف اکلی میرے ڈاڈے حسین دی سفارش نال جنت۔ سرکار چھویں سرکار چھویں سرکار کتاب دا نام ہے مواسات الحسینیہ کرامات الحسینیہ، چھٹی سرکار دا فرمان۔ توجہ ہے میری گزارش، ویسے کلو نا محمد کہیں دا بھی ہوئے سارے جو ہکیں پوری توجہ علم دوست آباب۔ اتھے ہی گل آ گئی ہے بڑی مشکل جی، میں سوچیں دا کھڑا جو بیان کراں یا میرے کل بہتر چھپی ہوئی، بیان کراں؟ اچھا میں نوکر نہ سہیں، چلو نہیں چھپائیں دے، صرف مشن واسطے، صرف ترویج آزاداری واسطے، صرف فروغ حسینیت واسطے، اور کوئی مقصد نہیں۔ ساڑھے مذہب دے 2 عالم گزرن، کتنے؟ 2، دونوں دوست ہیں، ہم صحبت ہیں، ہم مطالعہ ہیں، اکثر و بیشتر مشکل اور ادک مسائل تھے ایک دوسرے نال ڈسکس کرتے ہیں۔ ایک دا نام ہے شیخ حسین، دوسرے دا نام ہے سید جواد۔ ایک دن شیخ حسین نے سید جواد کو پوچھے، بھائی جان تیرے چہرے تو میں کافی دن تو محسوس کر رہی ہاں بھئی تو کسے مسئلے چ پریشان ہے، منہ نہیں کردہ میرے نال کردہ نہیں تو کسے مسئلے تو پریشان ہیں ضرور۔ اسا کہ بھائی تیری قیافہ شناسی کوئی میں داد دینا، چہرے دے تصورات تیرے پڑھن کوئی میں داد دینا، بالکل ٹھیک بجھئے ہی میں تے اسے ڈر تو تیرے نال نائم کردہ جو تو کی تھائیں میرے یقین اور عقیدے تے شک نہ کرن لگ گئی۔ اسا کہ میرے کولو علم چوا، میرے کولو قرآن چوا، میں نو کربلا نجف لے جا، کعبہ لے جا، میرا یقین ہے ایک گلتے، مگر میں نو اس دی وجہ دا پتہ نہیں چل دا۔
میں اس واسطے پریشان ہاں تیرے نال میں نائم کردہ جو تو میرے ایمان تے نہ شک کر بھائی توجہ پڑھے لکھے آبا شیخ حسین کہ بھائی جان گل کرو پریشانی علی کیڑی گل ہے میں کوئی یقین ہے تیرے عقیدہ ایمان ہاں میں کوئی پتہ ہے تیرے دل وچ پکی شیعت ہے تو پکا عزادار ہے میں کوئی یقین نہیں سید جواد دے بھائی میں کو سمجھ نہیں آندی بھائی کچھ ایسیاں عبادتاں جنہاں دا تعلق اللہ دی ذات نال ہے نماز روزہ حج زکات اوامر نواہی کچھ ایسیاں عبادتاں جنہاں دا تعلق حسین دی ذات نال ہے جی کہ عزاداری ماتمداری اسا کہ میں کو سمجھ نہیں آندی بھئی حسین دی ذات نال متعلقہ عبادتاں دا اللہ دی ذات نال متعلقہ عبادتاں تو ثواب زیادہ کیوں ہیں کیا بات ہے تمہاری محبت دی ہن گل دی سمجھ آ گئی ہے تانوں بھئی ساریاں عبادتاں نالوں عزاداری دا ثواب زیادہ کیوں ہے ایک کیوں دی سمجھ نہیں آندی حالانکہ او معبود ہے حسین عابد ہے او خالق ہے حسین مخلوق ہے او رازق ہے حسین مرزوق ہے حسین عبد ہے او معبود ہے توجہ ہے بڑا او ہے اس نال متعلقہ عبادتاں دا ثواب زیادہ ہونا چاہیے حسین نال تعلق رکھنے والی عبادتاں دا ثواب زیادہ کیوں ہے اور مقرر ریاض کی تس اللہ آپ ہی مقرر کیتا ہے اس گل دی بولو سمجھ نہیں شیخ حسین بس اس سے مسئلے اتنا عرصہ پریشان رہے پہلے دن چا میرے نال کر رہے ہیں سکھ یار میں تا ڈر تو نہیں تو میرے ایمان یقین تے نہ شک کرے شیخ حسین کیا مسئلہ واقعہ حساس ہے میں تنو ایک داستان سنینا کہانی سنینا اسے داستان ہی تیرے سوال دا جواب ہے سکھے کی میں شیخ حسین آدھے پرانے زمانے ایک بادشاہ ہے بڑی وڈی سلطنت دا مالک شکار دا شوق رہندا ہے بہار جو آوے نا تے موسم چنگا ہوئے وزیراں مشیراں سفیراں مہماناں کو نال لا کے جنگلاں چ نکل ونیا مہینہ مہینہ دو مہینے شکار کرے کسے پر فضا مقام تے خیمے چلاویں نا صبح گھوڑا تے نکل کے شکار کرے نا شام کو والا میں توجہ ہے مشکل موضوع ہے نا ایک دن نکلے شکار تے تھوڑا جیا کوئی نکلے ہیں دور خیمہ تو پہنچے ہیں جو بادشاہ دے گھوڑے دے گوں جھاڑیاں چو ایک ہرن نکلا اے شیخ حسین سید جواد نو داستان سنا رہے بادشاہ دے گھوڑے دے گوں کیڑی چیز نکلی ہرن نکلا چلو ہرن نہیں ہرن سے ہرن نکلا بادشاہ سارے نے وقت بھئی رکو تو سے چونکہ نکلا میرے اگوں ہیں انہوں شکاری میں قافلہ رک گیا شاہی حکم دے سامنے سارا دن ہرن جھاڑیاں بھیجدا رہ جائے بادشاہ دا گھوڑا پچھو گرمیاں دا موسم درجنہ میل قافلے تو دور چلا گیا شکار دے پیچھے قافلہ پیچھے رہ گیا پانی تا قافلے کو لائی اچانک بادشاہ کو لہرن چھپ گیا جھاڑیاں نا امید ہو کہ بھئی ہون تو چھپ گیا قسمت مقدر کامیاب نہیں ہو گھوڑے دیواغ روکی ہے سارا دن دا تسا پیاس تو گلا خشک زبان خشک زبان ہوٹھاں تے تالوان نالو چھٹ دی نہیں بادشاہ کے شکار دے شوق پانی دا خیال ہی نہیں رہا تے پانی میرے کل ہے نہیں
ہوں پیچھے جانا تو رستے چ موت ہے، قافلے نو لبھانے چ ٹائم لگنا ہے، پتہ نہیں کیڑے رخ تے سمت تے ہے، اے جنگل ہے رک دا تائیں موت ہے۔ اتھائیں زین اچ بہ کے دعا منگی ہے، مالک میری جان تیرے قبضے چ، میرے تے رحم کر، کچھ میری زندگی دا سبب بنا۔ بادشاہ دی دعا قبول ہوئی، وہ کریم ہے نا، قبول کر دے نا، خلوص نال تا منگو، واسطہ تا چنگا دا دیو، سفارش تا چنگی گولو۔ سامنے ویکھے تا ایک جنگل جھاڑیاں دے جھونڈ چ نا ایک چھوٹی جڑی جھونپڑی ہے، جس دے دروازے تے ایک بکری بدی ہوئی ہے، تے اندر ایک بڑھی عورت تے اس دا بیٹا جوان موجود ہے۔ بادشاہ بڑی مشکل دے نال چند قدم گھوڑے تو ہور چلائے، جا کے تے ڈگ پیا، گل نہیں سی کرتا، بے ہوش ہو چکا پیاس دی وجہ۔ ماں پترہ نے گھوڑا ویکھا، سونے تے چاندی دی رکاباں تے زینہ تے لگاماں نٹھیاں، بادشاہ دا تلائی تے زرنگار تاج نٹھا، ہیرے جواہرات لان مرصع۔ ایک بھائی کو آدن مہمان کوئی چھوٹا نہیں ہے، کسے سلطنت ریاست دا بادشاہ تسے گل ہی نہیں کر سکتا، کی یاد کرے گا جو سخیاں دے دروازے تھے آئے۔ کیا بات ہے تمہاری معرفت دی، کیا بات، کتنے سال مہینے لگے موتی میں کو تلاش کرنے چاہے، ایک گھنٹے چ میں جناب کو مالا پوا رہے ہیں نہ موتی بھولنے نہیں۔ بیٹا ایمیں کر، بکری دا دودھ کشید کر دو، پانی نہیں پلان دے، پانی تو ہر کوئی پلان دے، دودھ مہمان نو ہر کوئی نہیں۔ دودھ پلایا، بادشاہ دے منہ اچ پایا، کافی دیر دے بعد ہوش چایا، بڑھی دے پیران تے ڈگ پیا تے ہوندے، منڈے دے پیران تے ڈگ پیا، بھلا ہوئے تو آڈا تے تساں بس میں نو زندہ ہی تساں کیتے، اگر تواری جھونپڑی نہ ہوندی۔ عورت بولی، بھئی بادشاہ کھاسیں کیڑی شے؟ سکھیت پتہ نہیں تسی کی کھاندے ہو جنگل اچ میں کی، یہ تواری مہربانی میں دودھ پلا کے جیوایا ہوئے۔ اس کا کہ نا بیٹا، ساڑی کل جائیداد ایک بکری ہے، اپنے پتر نو آدھے جلدی کر بکری ذبح کر، ادھے گوشت دا سالن بنا، ادھے دے کباب بنا، واپس جا کے آکسی تا صحیح، جو ماں پتر اتنے کریم ہیں میں نو بچایا نہیں، پوری جائیداد خرچ کر کے۔ جڑے پہنچ گئے ہو میں توڑا پہلے شکریہ ادا کریں دانوان، ساریاں عبادتہ نالوں عزاداری دا ثواب زیادہ، بولو کیوں ہے؟ ایک کیوں دا جواب اسے داستان ہے شیخ حسین آدھے۔ سید جواد ماں پترہ نے بکری ذبح کی تھی، گوشت بن گیا، کباب بن گئے، کھا دے، دن ڈوب گیا تے بادشاہ واپس نہ آیا، پچھو قافلہ تلاشے ٹور پیا، جنگل فلک بوس درخت جھاڑیاں کنڈا معلوم، دوسرے دن تلاش کر دیاں کوئی زوال دے ٹائم ان جھونپڑی تے آپ پہنچے، بادشاہ دے قدم، بادشاہ سلامت اساں تے سانو ساری رات نیندر نہیں آئی تے تسی کتھے رہے ہو؟ تے بادشاہ جنہاں داستان دسی نا تو پوری رعایا پریشان ہو گیا، وزیر مشیر وہاں کے پریشان بعد چوائے، پہلے ماں پتران دا شکریہ دا، میری زندگی انہیں بچائیے، پانی نہیں پلایا، سخی اتنے جو میں کو دودھ پلایا،
پتہ نہیں آپ کیڑی چیز کھاندن، گھاس پوس کھاندن، مگر میرے واسطے کل جائیداد اپنی بکری ذبح کر دیتی نہیں، کوئی چیز ہی کوئی نہیں، میں کو بچایا نہیں۔ اچھا بادشاہ ٹھیک ہے جی، شکریہ جی، ماں بیٹا تمہاری مہربانی بھلا ہو سکے، ہی میں نہیں جھونپڑی پٹو انہوں نے محلے چلے چل دیں۔ کیا بات ہے تمہاری محبت دی، کیا بات ہے تمہاری محبت دی، کیا بات ہے تمہاری محبت۔ چلو محلے واپس آ گئے، جھونپڑی چ ماں بیٹا محلے چ جھاڑیاں دے پتے کھا کے گزارا کر دیں، فلودے کھا کھا کے تھک گئے۔ غور ہے، مہینہ ڈڑھتا رہے، بور ہو گئے، وہ اپنے مانوس ماحول تو علیحدہ ہو گئے نا۔ بادشاہ بس تیری مہربانی، اساں تیری مہمان نوازی دا مشکور ہیں، تے سلام اسی ان اپنے علاقے جانے ہیں جنگلے۔ بادشاہ کے ایک رات ٹھہرو، صبح چلے جانا۔ ساری اپنی مملکت دے سنجیدہ سیانے لوگ انہیں کٹھے کیتے، بے مہمان اجازت لینا چاندن صبح، ہن تسی میں مشورہ دے جو جاندے ہیں میں انہوں تحفہ کیڑا دیا۔ انعام کہاں کا پیسے، سونا، چاندی، ہیرے، جواہرات۔ سکے یار انہاں دا احسان وڈے، پیسہ نال بدلا نہیں، معاوضہ۔ وزیر مشیر پریشان نہ ہو سکے، بادشاہ چاندہ کیوں ہو سکے، کل دا علاج کرو، میں کو نہ بچائے اپنا سب کچھ خرچ کر کے، یا تا میں آج دے بعد اعلان کرن جو میں عادل نہیں۔ انہاں کے بادشاہ اگر اتنے ہی تے کوئی احساس ہے احسان دا، تا اپنے ملک چو ایک صوبے دی گورنری ماں بیٹے کو دے چھا۔ اچھا کہ اچھا کچھ صوبے بچا لواں تے ایک دے ماں۔ اسا کے بادشاہ خود نسا تو چاہدہ کی، اسا کے پہلے انہاں دی نیکی دیکھو، انہاں دا اظہار محبت دیکھو میرے نام۔ جڑا میں جنگل اچ مردہ اور مٹدہ پیا ہیں، انہاں میں کو بچائے سب کچھ اپنا خرچ کر کے، ہن میری عدالت تائے جو جیڑا کچھ میرے کولے سائیڈ تے ہوں میں ہر شئی نہ دے حوالے کر چھوڑا۔ ذرا میں کو مجمع دے چہرے دکھا، میں کو پتہ لگے، میں مطمئن تھی میں کوئی تھوڑا گیا۔ توجہ ہے سکے یا تا میں کو عادل نہ آکھو، سکے عدالت دا تقاضا ہے، انہاں میں کو جنگل اچ بچائے مٹ دیکھوں، اپنا سارا ترکہ جائیداد اساسہ لا کے میری عدالت تائیں جو جیڑا کچھ میرے کولے ماں بیٹے دے حوالے کرا۔ ہن شیخ حسین نے سید جواد دا مونڈا پکڑے، اس آکھے آپ دسا تو جو سوچیں دیں جو ساریاں عبادتاں تو اللہ زداری دا ثواب زیادہ کیوں مقرر کیتا ہے؟ آپ دسا جدہ کربلا دے جنگل اچ توحید مٹ دی پئی ہائی، واہ 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 واہ، بھلا ہوئے بھائی تو آدھا معرفت دا، کربلا دے سہرائچ دین مٹدہ پہ آئی نا، شریعت مٹدی پہ آئی، قرآن مٹدہ پہ آئی، حلال حرام مٹدہ پہ آئی، توحید دین مٹدہ پہ آئی، توحید مٹدی پہ آئی نا، شریعت ختم پہ ہوندی آئی، وحدانیت پہ گھٹ دی۔ سکے حسین توحید بچائیے، کوئی چیز بچائیے حسین اپنے، بولو کوئی چیز حسین دی بچی ہوئے ہیں؟ سکے جڑا اللہ توحید بچاون واسطے اپنی کوئی چیز نہیں بچائی، سکے یا تا آج دے بعد نعوذ باللہ اللہ نو عادل سمجھنا چھوڑ دیو، یہ عادل ہے تا عدالت دا تقاضا ہے جو ہر عبادت نالوں حسین نال متعلقہ عبادتاں دا ثواب زیادہ مقرر۔
ہن گل دی سمجھ آئی میری دی میری دعا ہی وے مذہب شیعہ حق خیر البریہ دی بنیاد ولائے علی بقا عزاداری مظلوم کربلا میری پوری قوم کو آل محمد انہاں دہاں چیزاں تے ثابت قدم فرما راضی ہو خوش ہو میں تو آج فضائلی مصائب جیسا پڑھے اور ہونے میرے ذمہ ایک ڈیوٹی ہے اگر میں نہ کراں تو ناراض ہو ویسے یہ دو اچھیاں کتاباں آئی ہیں ان بازار دے وچ نا ایک مولا کائنات کے فیصلے سارے پیارے دوست ہیں مولانا ریاض حسین صاحب جعفری بڑے اچھے فاضل عالم آدمی ہیں ایران وچ پڑھ کے آئے تے یہ فضائل دی کتاب ہے 5 12 14 دے فضائل تے یہ دوسری مصائب دی کتاب ہے مسافر شام یہ جناب زینب بنت علی دی تاریخ ہسٹری سیرت ہے یہ بھی اصل شاید عربی فارسی ہے چوسی کوثر عباس صاحب سیال مولانا انہوں اردو ترجمہ کیتے اور ایڈوں ہی کتابہ میں باہر باہر کے ڈٹھین میں کو ذاتی طور پسند آئی ہیں سٹال اللہ میرے ذمہ ڈپٹی لئیے میں کہ چلو نشر و اشاعت ہو ویسی قوم دے بچے پڑھ گن سے فائدہ ہو ویسی حسین توحید بچائیے اپنا سب کچھ قربان توحید بچائیے سے محبت توحید اپنا کچھ نہیں بچائے عراق ونیو سیدن دیاں قبراں شام ونیو سیدن دیاں قبراں ایران ونیو غریبان دیاں قبراں اور یقین کرا ہے ہر ذری تے حد تو زیادہ گریہ ہوں دے جنہ بندہ صاحب ذری دی تفصیل پوچھ دے نا پھر گریہ برداشت نہیں راندی گریہ تے ضبط نہیں راندی تے ایران دیاں زیارتاں چو جڑا سب تو زیادہ گریہ ہوں دے نا او تہران دے قریب پہاڑی دی چوٹی تھے ایک قبر ہے جہاں دے ہوتے لکھا ہو جو اے عام بی بی دی قبر نہیں اس بی بی دا نا شار بانو ہے ایران دے شہنشاہ دی دھیئے حسین دا حرم ہے تے چوتھی سرکاری کو ماں سڑیں دے ہیں اور رب دی قسم ہے ہون تک کوئی تھوڑی جی سڑک انہوں نے کھلی بنائی ہے ورنہ اس تو پہلے تک گڈیاں دے انجنی بند ہوئے ہیں پیدل کئی گھنٹے لگ گئے جڑے زوار بیٹھے ہوئے گواہی دیوائے اور اتے پوری تفصیل لکھی ہوئی ہے جو کتھو آئیے کیڑے لے آئیے کیوں آئیے تے کیڑی حالت چاہیے لکھا ہوئے جو 10 محرم دا نہیں آئی ایک گھوڑے تے ماما دھیاں چڑھ کے آئیاں دیاں واگاں کپیاں ہویاں زین ایک واسی آئی اسے پہاڑ کو آکھا نے سا کو راہ دے اسا نبی دیاں رشتہ دار ہیں اسا علی دیاں رشتہ دار ہیں پہاڑی راہ دیتی یہ بیبیاں اتھائیں موجود ایک سجاد ماسدیں دے انشار بانوں ایران دی شہزادی تے تلے آؤ نا پہاڑی تو لائے کے زبیدہ نام دی شہزادی دفن ہے جن دا اصل نام فاطمہ حسین دی دھی جن دی کربلا شہزاد قاسم نال شادی ہوئی ہے بنری سین اتھا زبیدہ مشہور ہے اصل حسین دی 3 نمبر والی دھی ہے ہن میں سوچیں دا کھڑائیں تو آپ کو تفصیل کی میں سناؤں اور رب دی قسم ہے شہر بانوں دی قبر دے نالی پہاڑے او غاری موجود ہے جتھا ذوالجناح غیب ہویا ہر عالم کولو نہیں چنگے عالم کولو پوچھیں آج تک انہاں پہاڑیاں چ موجود ہے ذوالجناح بدن چوں میں خون جاری ہے جس میں تیر لگے ہوئے سے واگاں کٹیاں ہوئیاں زین ڈھلی ہوئی ہے حقلہ مرندہ کھڑے دے 12واں نرجس دا چن جلدی آنا میں تیرا انتظار کر کر کے تھک پیاں آ میری زین چبائے میریاں واگاں چاہ میں تے کو کربلا گھن ونیا او جھا دکھاواں جتھاں پھرا کس دارے
مرحبا 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 بھین دروئیاں دیں دی رہی ہے نہ مارو میرا تدسا برا ہے میں کو آدھے ہیں مسائب لمبے پڑھ میں آکھا میں کیویں لمبے مسائب پڑھ سکتا کوشش تا کریں دیں وہ 4 ہنجوں زیادیاں آونیاں بات وہ مسائب لمبا پڑھا جا سکتا جڑا تاریخی زیادہ لکھو یا ہوئے یہ پتہ وے کیڑے لے ٹورین کربلا چھوں جنہ حسین آخری سلام آکیتا ہے تیاکس پرددارو علیکن منی سلام لازے دے مہمان دا آخری سلام یہ سلام نائی قیامت دا اعلان ہے حسین فرمیندن اون محمد دی اماں یہ ہر بی بی موجود ہے خیمہ جو میں کو شہر بانو اپنا حرم نظر کیوں نہیں ہے علی حسین فرمایا جیڑے ویلے دی اکبر کو سانگ لگی ہے نا نیدہ لگ گئے او سامنے وکھرے خیمہ چ مٹی تے بیٹھی ہے روندی بھی بیٹھی ہے تیادی بیٹھی ہے اکبر ڈاڈی کو میرا گلہ نہ دیں میرا گلہ نہ کریں میں اپنے پیکا نو خط لکھا تا ہائی مکہ چھڑے نیا اکبر میرے پیکے ایران دے شہنشاہ ہیں جے کدیو آ جاندے کربلا اکبر میں کو تیری جوانی دی قسم ہے تیرے سینے چ نیزہ نہ ترٹن دیں دے عباس دے بازو نہ کلم ہون دیں دے اکبر میں تیرے کولو شرمندہ اصغر میں تیرے کولو شرمندہ قاسم میں تیرے کولو شرمندہ ڈاڈی جے سامنے میری شکایت نہ کرائے پتہ نہیں میرے پیکا نو ہو سکتے خط ملا نہ ہوئے یا فوج تیار کر دیں انہوں کو دیر ہو گئی ہو میں قربان ہو ورنہ حسین خیمہ دے در تے کھڑ کے یہ گلہ سنین گلہ مکین حق کر لیتے نے شہربانوں جھکیاں گلہ نہ کر امت دے مہمان دا آخری سلام تڑپ کے اٹھی ہے زہرا دا چند آخری سلام حسین فرمائیں میری فوج مک گئی ہے تو ہے ایران دی شہزادی اگو کوفہ تے شام میں بڑا اوکھا ہائے 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 کوئی خواہش کوئی حسرت کوئی تمنا ہے تیری آدھی ہکا تمنا ہے تیرے زین چھوڑن دے بعد فوجاں ہو سکتے جو میرا احترام نہ کریں تیریاں بھینہ تے دھیاں دا تا کرے سن جو او نبی تے علی دیاں رشتہ دار ہیں ہو سکتے میرا حیاء نہ کرے میں کو اپنی زندگی اچ میدان منن تو پہلے موجزے نال پیکے وطن پہنچا حسین فرمائیں وعدہ ہویا میں کو میدان اچ منن دے میں تھوڑی جے جنگ کرے سا جو لوگ اے نہ آکھیں حسین لڑ نہ سکتا میں زین چھوڑے سا میرا گھوڑا میری شہادت دی خبر خیمہ دے دروازے تے آ پہنچے سی جدہ گھوڑا میری شہادت دی خبر پہنچاوے میرا نانا فرمائیں دے ہکلہ سفر مناسب نہیں شریعت ہے آپ ہی برکہ پاویں چاہ میری بیوہ دھی کو برکہ پاویں چاہ تساں نوے ماما دھیاں میرے مرتجز تے سوار تھی ونجائے جتھاں چاہ سونا میرا رہوار تو کو پہنچے سی ان پتہ نہیں آسمان ڈٹھا کیوں نہ زمین ختم کیوں نہ تھے تاریخ آدھی ہے جنہیں حسین زین چھوڑی کربلا دی زمین ہلدی نظر آن دی ہے گھوڑے دیاں واگاں کپیاں ہوئیں زین ڈھلی ہوئی ہے بدن استیرن پیشانی حسین دے خون نہ رنگین ہے خیمہ دے دروازے تے آ کھڑے فراق دی ہنک ماری ہے علی دیاں بھرا لہ گیا وے ذوالجناح دی ہنک دا مارنا نہ کہیں بی بی کو چادر دا خیال رہے نہ کہیں بی بی کو پاپوش دا خیال رہے ہلکا بنا کے آئین ذوالجناح کو ویڑھا نے ایڈامی آلے ذوالجناح نال ٹرنا اے علی دیاں دی سنت ہے کئی بی بی پوچھ دیا کتھاں لہائے آئی کئی پوچھ دیا کیویں لہائے آئی کئی پوچھ دیا تیر کتنے لگے سے کئی پوچھ دیا نیزے کتنے لگے سے کئی پوچھ دیا پتھر کتنے لگے سے ہن دیکھو رومن نہیں آندا حسین دے غم میں دکھا ہے میرے پاس سے ساریاں بیبیاں پوچھ دیاں رہی ہیں ذوالجناح تو سکینہ 5 قدم پرے کھڑی رہی
آدھی ذل جناب میں تیرے نیڑے اون ویلے آساں جڑا ساریاں ہٹ ویسے رب دی قسم ہے جڑا ساریاں ہٹ گئیاں نہ ایویں آئیے جی میں جھک دو پانی ہوندا نکیاں نکیاں بائیں ودھا کے آدھی گردن جھکا میں تیرے گل وچ بائیں پیندیاں ذل جناب گردن جھکائیے سکینہ بابے دے گھوڑے دے گل وچ بائیں چپائیاں آدھی نہ پوچھ دی جو کتھاں لہائے نہ پوچھ دی جو کیویں لہائے او پیو ہائی میں غریب دی دھی آئیں تے سمدھی میں بابے دے سینے تے ہیں میں کو ہکا گال داس جڑا لتھے پانی پیتا ہے ذل جناح دی پیشانی زمین تے آ لگی ہے سکینہ آمدن خیر دی ہوئی بابا تسا لہ گئی ہے واہ 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 ہون ایک وین سنو چاہتے میں دعا چا منگاواں جڑیاں ہن جو ہیں سائن کو منظور ہو آ گئی ہیں بسم اللہ بسم اللہ اچھا جی نوکر سے نوکر مولا تورے پردے سلامت رکھے تو کوئی مومن ناموس تے درد غم نہ دیکھے قسمت علی دیاں دیاں ہون ذل جناح اتھا ڈٹھا جی تھا ماما دیاں تیاری کیتیاں کھڑی ذل جناح نے اپنی کمر جھکا کے بیٹھے شہر بانو تے حسین دی بے ودھی سوار ہوئیں ڈوہاں دیاں قبراں اگر حوالے دی ضرورت موجود ہیں ایران دے دوار بیٹھے ہو دیکھا ہے اسو ذل جناح اٹھے علی دی وڈی دھی فاتح شام بی بی سر مارے بھر جائی میں کو خوشی ہے توڑے سارے وچو کہیں دی قبر تپے کے وطن بندی پئی ہائے 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 کہ ذرا ہی میں زین تباہ کے سادہ آخری سلام تک کرچا شہربانوں ہی میں متھے تے یاد رکھے پردہ دارو شہربانوں دا آخری سلام تے شہربانوں ڈٹھے تا سکینہ خیمہ دی چوب نب کے روندی کھڑی فرمانے سکینہ روندی کیوں کھڑی اور میرے کولا نا میرا ایک پیغام سن گئے سکینہ جنہ شام چو ریاؤ کے وطن والو نا تے جے کو روندہ چھوڑ کے ٹوریا سے اکبر دی بھین سگرا کو تے وہ توارے کل پوچھے جو سارے والا ہے ہوتے اممہ شہربانوں کیوں نہیں ولی تا سگرا کو میرے سلامی دے میں جا تے آنکھیں اممہ کربلا ڈامیاں لے دی تواری بیوہ بھین کو گھن کے پے کے وطن ایران لگی گئی سکینہ دیئے وعدہ ہویا تیرا پیغام میں سغرا کو دے سا یہ میں جو علی دی تھی سن دی کھڑی ہے ترائے دفعہ بیٹھی ہے بات اٹھی ہے آدھے شہربانو سغرا دے پیغام وہ کو دے جائیں شام چو وطن ولنا ہو ہر کہیں شام چو ریا ہو کہ وطن ولنا ہے میری سکینہ کوئی نہیں ولنا شام دیاں وکھریاں کوٹیاں پوئی دیئے ہوا گھل دیئے یا کوئی نہ مرحبا 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 ماما دھیاں سلام کی دے گھوڑے کو حکم دیتا ہے ذل جناح بھجنا شروع کی دے 9 لاکھ فوج دہ دی رہی ہے مگر ذل جناح کربلا دا میدان چھوڑے ایک روایت خشکی دے رستے نال ٹرے دوجی روایت دریائے فرات چھلانگ ماری ہے ممبر دی قسمیں پورے سفر شہربانو اپنی بیٹی کو ہکا گل کر دیا ہے میری دھی جڑا پے کے وطن ویسوں میرا خاندان میرے رشتہ دار میرے بھائی میں کو ملنا سن میں وعدہ کریں دیا نہ بھراما نال بلے سا نہ رشتہ دارا نال بلے سا اکسا میرے سامنے نہ ہو اوہلے آواز ڈادا میری فوج مک گئی ہے نوکر سے بھلا ہوئے بھلا ہوئے سمجھ آتی پہ یہ جملہ دی نا شہزادی آنکھیں اماں اتنی ناراضگیاں مناسب نہیں ہوندی اماں دے کا پہنچو تو صحیح ہو سکتا ہے خط پہنچا نہ ہو سکتا ہے میرے ماما کو دیر کہیں مجبوری تو تھی گئی ممبر دی قسم ہے ماما دھیاں گلنا کر دیاں دیاں سفر تائے پیا ہوندے ایک ٹبے تے آؤ کہ ماما دھیاں دا گھوڑا چڑھے کے ڈٹھانے سامنے میدان جو گھوڑے کھڑے سامنے میدان جو خیمے لگے ہوئے شہربانو گھوڑے دیواغ روکیے دھی پوئی دیئے دماں روک کیوں گئی ہیں بی بی آدھیے سامنے دے کسے بادشاہ دیاں فوجاں آرام کر رہی ہیں ہو سکتا ہے کئی نمی فوج میرے وارث کو مارن کربلا پئی بندی مرحبا مرحبا ایک جو دنیا دیاں فوجاں کٹیاں دیں
متا میرا زخمی گھوڑا پہچان گے سکو تکلیف پہنچاویں میں گھوڑے دا رخ مڑے دیاں منبر دی قسم شار بانو ذل جنا دیاں واگاں بوڑیاں بادشاہ اپنے خیمہ چ وکھرا بیٹھا بادشاہ ماما دیاں دا گھوڑا مردہ نٹھے دور تو بادشاہ کو پتہ نہیں لگا سوار مردن یا برکا پوش بی بیاں ایک سپاہی کو آدھے جلدی کر سامنے دے کوئی گھوڑے سوارن پہلے سدھے پیانے آئیں میریاں فوجاں دے کے سواری موڑی نے ونینا دا سلام کر پوچھا ہو سکتا ہے کربلا چوان دے پیوین یہ کربلا چوان دے پیوین تا انہا کولو پوچھیں جنگ مک گئی ہے واہ 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 وین کیتے کرو غریبان دے غامے چھ وین کیتے کرو یادے جنگ مک گئی ہے یا ہوندی پئیے دیر نہیں لاونی جلدی آ منبر دی قسمیں سپاہی بھجنا شروع کی دے منبر دی قسمیں جڑا سپاہی کماما دھیاں اندر اٹھے آدھن ذل جنا رکون کوئی سائل پہ آندے ذل جنا رکے جڑا سپاہی گھوڑے دے قریب آئے سپاہی کو ہر گل بھول گئی ہے سپاہی آدھے میں ڈٹھے تا گھوڑے دے بدن چو خون ڈلی کے جاری ہے گھوڑے دیاں واگاں کٹیاں ہوئی آئیں زین ڈھلی ہوئی آئی پردادار بی بی آئیں جنہاں دے برکے نو خون لگا ہویا سلام کر کے آدھے پردادار میں کو معاف کر دیوائے میں تو کو مرد سمجھ کے آیا میں نیڑے آیا میں کو پتہ لگے تو مرد نہیں پردادار مستورہ ہو تو آدھے گھوڑے دی حالت رسین دیئے کہ اوکھی جھا تو آندے پہ ہو بی بی کتھو پہ آندے ہو بی بی آدھی کربلا یہ آدھے کوئی حسین دی خبر ہوئی بی بی آدھی جی میں جان دیا میں کوئی نہیں جانتا واہ 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 مرحبا 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 بھلا ہوئے بھائی بھلا ہوئے بھلا ہوئے جی مجال بی بی آدھی ہے کتھو پہ آندے ہو سپاہی آدھے بی بی آدھی ہے کربلا سپاہی آدھے کوئی حسین دا پتہ جی میں آدھی بی بی آدھی ہے جی میں جان دی آئی میں کوئی نہیں جان لا سپاہی آدھے جنگ مک گئی ہے یا ہوندی پئیے بی بی آدھی ہے تو کیوں پوچھ دے اے آدھے میرا بادشاہ جڑا حسین دی مدد کرن پیا ویندے سکو فوجاں تیار کر دیاں دیر ہو گئی ہے سائی کڈن والتے رکے ہوئے ہیں بی بی آدھی ہے تیرے بادشاہ دا نام کیا ہے سپاہی آدھے شہریار بی بی آدھی ہے کیڑے ملک دا بادشاہ ہے سپاہی آدھے ایران اوہلے بی بی دھی دوڑے گیا دیا میری دھی دعا مگ ماں مرونی سامنے دیکھ میرے پیرا دے خیمے لگی ہوئے میں حالت جا آج میں مر گئی ہوں ماتم کر غریبان دے گا میں چیز تو بڑی عبادت کوئی نہیں آدھی ہے میری دھی دعا جی مجال ہے مجال آفرین 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 جڑے لے تو سا رج ویسو تو میں اس سے لے چھوڑے سمجھ آئے بسم اللہ کرا میری بیٹیاں ماما بھینا آدھیاں مسائب زیادہ پڑھا کر قیامت دا منظرہ مارنا مقصد نہیں ہوندہ غم دی ترویج مقصد ہے بی بی آدھی سپاہی آندھی کربلا چپیاں حسین کوئی جان دیاں مگر منت لاؤ میں تیرے نال گلہ تفصیل دیاں نہیں کر دی انہاں پچھلے قدمہ تے دوڑ دوان اپنے بادشاہ کو میرا سلام دے بادشاہ نو آگ پردادار تیرے نا تے حکومت واقف بادشاہ نو بھیج میں تیرے بادشاہ نال کربلا دے سارے حالات کر دیاں سپاہی دوڑ دالے بادشاہ دے خیمہ دے دروازے دے ڈھائے بے آدھے بادشاہ مرد نہیں تو برکا پوچھ بی بی جنہ دے گھوڑے دیاں واگاں کٹیوں ہوئیں زیل حکواسی ہے کربلا چوان دیاں پہیاں حسین کوئی جان دیاں بادشاہ اللہ جانے تے کو کیویں جان دیاں آدھیاں بادشاہ کو بھیج اساں بادشاہ نو رسینی آئے بادشاہ دے سپاہیوں میں کو رسوئے اللہ جانے بی بیاں کون حسین جڑیاں حسین کوئی پہچان دیاں میرے نا توی واقف ہیں بادشاہ ٹردہ آئے بی بیاں دے کول آئے امامہ کھول کے اکھی تے پٹی جب دیئے حقل مار گیا دے پردادار میرا سلام ہوئی بی بیاں دے میرا ہی سلام ہوئی کتھو پیان دے بی بیاں دے کربلا حسین دا کوئی پتہ بی بیاں دے جی میں جان دیا کوئی نہیں جان دا بادشاہ دے جنگ مک گئی ہے یہاں دی پئیے بی بی آدھے تو کیوں پوچھ دائیں آدھے حسین نال میرے دو رشتے ایک تا حسین میرا امام ہے دوجی میری ایک بہن ہے جندنا شہر بانو ہے بی بی آدھے پرے نہ کھر میرے نیڑے میں کو پہچان میں شہر بانو غازی دے پاس
عمر کو برچھی لگ گئی ہے۔ مرحبا 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 مرحبا، جی جی بیٹا جی، حوصلہ 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 حوصلہ۔ ایک لفظ آکھاں چاہی تھا مصائب دا جملہ، مصائب دا جملہ۔ دعا منگائے جڑی آکھیاں جا تک محروم نو شامل ہو ونین، ماں حسین دی بقیہ تک دعا کریں دی ونین۔ میں آدھا شہر بانو بڑی مظلوم ہے، مگر تک 18 سال بعد جنگل اچ بھرا ملے، بھرا پہچان کی دے جو میری بھینے کجا زینب تیری غریبی دا 2 سال بعد وطن تے ولیے سکا بھرا محمد حنفیہ پچھدا کڑے سجاد میری بین زینب کہہ رہی ہے، بی بی آدھی ہے میں پترہ موئیاں، میں بھرا موئیاں۔ بے محمد و بے علی و بے الفاطمہ و بے الحسن و بے الحسن یا مقلب القل الفسار یا مدبر اللیل والنہر یا محمد الحول والأحوال و بالحالنا الہ اسم مالک رس جملہ مومنین دے مال رزق خیر و برکت فرما، بانی توفیقات اضافہ فرما، عزیز کیسر عباس کو صحت کامل آجل تا فرما، ہر مومن دی دلی حاجت پوری فرما۔ رب صلی علی محمد و آل محمد وعجل فارجہم وسہل مخرج